دوستوں سلام اور آداب. ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے متعلق آج بات کریں گے. آج کے بلاگ کا موضوع یہی ہے SIFC، یعنی یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے سرکردہ جو چلانے والے ہیں، اس کو آپریٹ کرنے والے ہیں، اس کے اندر فوجی افسران ٹاپ رینک کے، اور اب اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں سیاسی ٹاپ رینک کے لیڈران. تو یہ حضرات جو ہے مل کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری معاشی حالات بہت خراب ہے اور ہمیں جو ہے وہ انویسٹمنٹ چاہیے تاکہ ہماری جو ہے وہ روزگار پیدا ہو، پیسے کی پیداوار ہو. یہ اصل مقصد ہے اس ادارے کا. تو یہ ادارہ بھی کوئی پہلی بار نہیں بنا، مطلب اس نام کا نہیں، اس قسم کا ادارہ پہلی بار نہیں بنا. اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی، یا مشرف صاحب کے دور میں بھی، اور اب بھی یہ ادارہ ایسے ہی بنتے رہتے ہیں پاکستانی ترقی کے لیے. اچھی بات ہے، بہت زبردست ہے. انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کے ایگریکلچر کی، زراعت کی شعبے کے اندر کوشش کی ہے کہ انقلاب لایا جائے. اور سعودی عرب کے 1-2 مہینے پہلے 40 رکنی وقت پاکستان میں آیا تھا، جس نے بہت سے مذاکرات کیے ہیں تاکہ کس جگہ پہ پیسے لگانے کی سعودی عرب کو ترغیب دی جا سکے. انہیں بریف کیا گیا ہے. اس میں بہت سے شعبے ہیں. اس میں PIA کو بھی فروخت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ریلوے کو بھی فروخت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اسٹیل مل کو فروخت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تمام ادارے خسارے میں جا رہے ہیں، بلکہ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. نقصان دینے والے ادارے بن چکے ہیں یہ. اور کسی زمانے میں ہماری PIA جو ہے نا دنیا کی بہترین ایئر لائن ہوا کرتی تھی، بلکہ بہت سے ایئر لائن کو اس نے بنیاد فراہم کی ہے، اس کو اوپر اٹھایا ہے بہت سے ایئر لائن کو. سنگاپور ایئر لائن میں نے سنا ہے، دبئی ایئر لائن ہے، عرب امارات، یعنی کہ ان کو بنانے والی یہی PIA ہے. آج یہ خسارے میں ہے. پاکستان ریلوے کا وہی حال ہے، خسارے میں. پاکستان اسٹیل کسی زمانے میں بہت اس نے کما کے پاکستان کو دیا، اب خسارے میں جا رہی ہے. خیر سیاسی موضوع وہی ہے کہ وہ سیاسی بھرتیاں اور ایک کی جگہ 4 آدمی رکھنا وغیرہ وغیرہ، اس میں نہیں آ رہا میں. SIFC اب یہ جب $10 ارب کا یہ منصوبہ ہے، بنایا جا رہا ہے ایگریکلچر کی مد میں، یعنی کہ کوشش یہ ہے کہ پیسے زراعت میں استعمال ہو سکیں. تو زراعت میں استعمال کرنے کے لیے یہ پیسے جب آئیں گے پاکستان میں، تو ان تمام حضرات جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں، میرے ان سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں کرپشن سے پاک نظام قائم ہو چکا ہے؟ اگر وہ پیسے آ گئے پاکستان، تو پھر وہی سسٹم ہوگا کہ زراعت کے اندر جو آپ زمین لیں گے یا مختص کریں گے اس چیز کے لیے، اس کے اندر جو کسان یا ہاری کو استعمال کریں گے، اس کو پھر دوبارہ وہی چینج چلنا شروع ہوگا کہ وہ جو عناصر ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے 2 کو 4 پیسے کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ اس کھیت میں انہی ورکرز کو اپلائی کریں گے جن کو پیسے دے کے، رشوت دے کے رجسٹر میں نام لکھوایا جائے گا. یعنی کہ پھر وہی ٹھیکیداری نظام وہ اپلائی ہوگا. پھر وہ سامان گڈز بننے کے بعد عوام تک پہنچے گا، یا وہ دوبارہ اسمگلنگ ہو کے کسی اور جگہ نکل جائے گا، ہم پھر اسی جگہ کھڑے ہوں گے. یعنی کہ وہ لوگ جو پیسے کمانے کے لیے، جنہوں نے اس مقصد کو استعمال کرنے کے لیے زمین مختص کی ہوگی، پیداوار حاصل کرنے کے بعد بھی، یعنی کسانوں نے پیدا کر دیا، دیہڑی دار مزدوروں نے پیدا کر دیا، سامان پیدا کرنے کے بعد کیا وہ عوام تک اس کی رسائی ہوگی، یا اس کو پیک کر کے اسمگلنگ کر دیا جائے گا یا ایکسپورٹ کر دیا جائے گا؟ اور ایکسپورٹ اگر کیا جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال پاکستان میں ایکسپورٹ کے سامان کی کیا ہے، کس نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سامان کو، یا اسمگلنگ کر کے جو فائدہ حاصل کیے جائیں گے. مطلب وہی دوبارہ وہی چین ہوگا اس پیسے کا. کیا عام عوام جو 98% عوام ہے اس تک اس کے فوائد پہنچیں گے؟ اس کے لیے آپ نے پلاننگ کی ہے. آپ تمام حضرات سے انتہائی مؤدبانہ کی درخواست ہے کہ اس کی پلاننگ کریں سر، کہ اس کے ثمرات جو ہیں، اس کے فوائد جو ہیں ایک عام آدمی، نچلے سطح کے آدمی تک کیسے پہنچے. یہ پہلا کہنے کا مقصد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے دوبارہ وہی طبقے سامنے $10 ارب کے لیے وہی طبقے دوبارہ اس کاروبار پہ قابض ہو جائیں گے، یا اس کو ہینڈل کر لیں گے، جو کہ پاکستان میں شروع سے ہی بڑے بڑے اداروں کو کھا چکے ہیں یا کھا رہے ہیں. اس کے لیے بھی سر پلاننگ کر لیں، ایسا نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک جو پیسے لگا رہا ہے، اس کے جو بادشاہ ہیں محمد بن سلمان، وہ اب بالکل
सोच समझ के बिल्कुल एक एक पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और सऊदी अरब के लिए उनकी फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है। बहरहाल तो सलमान साहब जो है वो पैसे लगाएंगे अगर पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या समझते हैं जो पैदावार होगा वो मेरे ख्याल में तो पहले सलमान साहब या सऊदी हजरात यही बात करेंगे कि बेहतरीन सामान पैदा होना चाहिए, दुनिया का बेहतरीन बेहतरीन चावल, बेहतरीन फ्रूट, बेहतरीन सब्जी, कोई भी चीज़ कोई भी अनाज आप पैदा करेंगे तो वो कहेंगे भाई पहले हमें चाहिए, पहले ये सामान जो है इंतहाई आला दर्जे का वो सऊदी अरब खुद लेने की कोशिश करेगा। और मुकाबले के लिए इंडिया ही मौजूद है। आपको पता है माशाल्लाह से इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त कारोबारी ताल्लुकात पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं सऊदी अरब के साथ। इंडिया के ताल्लुकात कई गुना ज़्यादा, और इंडिया अपने सामान के लिए यानी पाकिस्तान को मुकाबले के लिए बहुत सख्त हरीफ सामने है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। ये जो है पाकिस्तान के लिए वो कहेगा भाई कि सऊदी अरब की जो जहनीत जो है, वहाँ जो लोग काम कर चुके हैं वो जानते होंगे उनकी अरबों की जहनीत कैसी है। वो कहेंगे भाई कि इंडिया तो हमें ये सामान 10 रुपये में दे रहा है, तुमसे मैं क्यों 10 रुपये में लूँ, फिर क्या फ़ायदा हुआ मुझे इन्वेस्ट करने के इतने पैसे। तो आपको जी जान लगा करके, खून पसीना लगा करके भी आप जो पैदावार करेंगे वो पहले सऊदी अरब को जानी चाहिए, और अब आप वो रेट में भी आपको गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया को बोलेगा अब इंडिया में हमें दे रहा है ये सामान इतने में, आपसे मैं क्यों लेते में अपने पैसे लगा करके भाई। तो इस SIFC के इन्वेस्टमेंट के अंदर जो सऊदी अरब से लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत से मसले मसाइल हैं। इसको नजर रखते हुए सरकार आप सबों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसको देखें और हाईलाइट करें ये सब मसला कि एक गरीब आदमी तक इसकी जो है फवायद कैसे पहुंच सकते हैं। आखिर में ब्लॉग के मैं अज़राए तफन्नुन मजाक के तौर पे एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये अमाउंट जो है, ये बात मजाक के तौर पे कर रहा हूँ, ये अंडर ब्रैकेट पहले आप कर लो, ये बात मजाक के तौर पर है। आखिरी बात जो है 10 अरब की डॉलर की रकम जो है, जो सऊदी अरब पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आपके हाफजे महफूज है तो ये UAE अरब अमारात के अंदर पाकिस्तानी जो दुबई लिस्ट के अंदर जो नाम आए वो 11 अरब डॉलर है। यानी कि 11 अरब डॉलर दुबई लिस्ट के अंदर आया है कि पाकिस्तानियों ने वहां प्रॉपर्टी खरीदी है। जायज़ पैसा नाजायज़ पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और उसमें भी मेरे ख्याल में तमाम 80-90% नाजायज़ पैसा। बहरहाल तो 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी गई और यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए वही अरब जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं 10 अरब इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन उनको पता है, उनको मालूमात है कि पाकिस्तानी जो है वो सिस्टम जो है अब ऐसा बन गया है कि कुछ अरसे बाद यही रकम 10 अरब डॉलर वापस घूम के हमारे अरबों के अंदर वापस आ जाएगी। कैसा लगा मेरा मजाक? यानी वो इन्वेस्ट करेंगे और वही पैसे कुछ अरसे बाद पाकिस्तानी जो है वो उनको किसी शक्ल में प्रॉपर्टी खरीद के किसी शक्ल में उनको वापस कर देंगे। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकती है। दोस्तों आज के व्लॉग आपको कैसा लगा अपने आरा सदरुआ के कमेंट्स बॉक्स में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए दोस्तों से गुजारिश है सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फेसबुक में देखने वाले हजरात से भी ये गुजारिश है कि भाई यूट्यूब में आके चैनल सब्सक्राइब करें, बराए मेहरबानी सपोर्ट करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। सलाम और आदाब।